سلطان الاذکار، سب سے بڑا ذکر۔ پچھلی ویڈیو میں بھی سلطان اذکار کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ سلطان اذکار جب لطیفہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر جسم پہ یا زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی۔ اور آج آپ کے پر اسرار آپ نے بہت اس بات پہ مجھے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو سلطان اذکار جاری ہو جائے، اس کی 6 نشانیاں ہیں۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں آپ کوئی بھی ذکر اٹھا لیں، زیادہ تر جو ذکر ہوتا ہے وہ نفی اثبات لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب سلطان اذکار جو مین لطیفہ، 7واں لطیفہ جسے کہتے ہیں، وہ جب جاری ہو جاتا ہے تو اس کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے جو ہمارے لطائف ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر وہ سارے لطائف جاری ہو گئے ہیں تو سلطان اذکار بھی جاری ہو گیا، کیونکہ سلطان اذکار کی ہی وجہ سے ہمارے دوسرے لطیفے جاری ہو جائیں گے۔ 6 نشانیوں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لطیفہ نفس۔ لطیفہ نفس کا جاری ہو جانا یہ ایک نشانی ہے، نفس پہ کنٹرول آ جانا۔ اب نفس سے کیا مراد ہے؟ خواہش، جو بے جا خواہشیں ہیں جو انسان کو چین سے جینے نہیں دیتی، ہمیشہ بے چینی ہی رہتی ہے۔ ایک خواہش پوری ہو گئی، اس کے بعد پھر دوسری خواہش۔ ایک چیک لسٹ، ایک ایسی چیک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ انسان ساری زندگی انہی کو پورا کرتے کرتے اسٹرگل میں گزار دیتا ہے۔ تو نفس پہ کنٹرول آ جائے گا، خواہشیں زیادہ نہیں رہیں گی، ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہیں وہی انسان اسی پہ کام کرے گا اور اپنی زندگی بڑی آسانی سے گزارے گا۔ سلطان اذکار کی نشانی پہلی، نفس پہ کنٹرول۔ دوسرا، قلب سلیم ہو جائے گا۔ آپ کا قلب میں کبھی داغ نہیں ہوگا، مردہ نہیں ہوگا، قلب زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کے ذکر سے جب قلب تر ہو جاتا ہے تو وہ قلب منور ہو جاتا ہے، اس قلب سے نفرتیں دور ہو جاتی ہیں، اس قلب سے دوسروں کے لیے منافقت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نشانی ہے قلب کی، قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی، روح۔ اب یہ جن کے بھی میں نام لے رہا ہوں، جیسے نفس، پھر قلب، اب روح، میں نے ان کی پریکٹیکل آپ کو بتایا کہ نفس پہ کنٹرول ہو جائے گا، قلب آپ کا منور ہو جائے گا، یہ میں آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاشعوری طور پہ یہ ذاکر بھی بن جاتے ہیں۔ نفس، قلب، یہ جیسے جیسے دل دھڑکتا ہے اس دھڑکن کے ساتھ، سانسوں کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے گا۔ یہی چیز روح میں بھی ہوتی ہے، لطیفہ روح میں۔ یہ بھی آپ کے سانسوں کے ساتھ، آپ کے قلب کے ساتھ یہ اللہ 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 کا ورد شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، روح کی بیداری، روح میں طاقت آ جاتی ہے، روح بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ نشانی تھی۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ، لطیفہ خفی۔ خفی سینے میں ہے لطیفہ، اور یہ راز، اللہ کے راز رکھنے کی بات ہے۔ آپ میں اتنا پاور آ جاتا ہے۔ خفی، اخفا اور سر، یہ 3 جو بقایا ہیں، ان پہ میں بات کروں گا ذرا ڈیٹیل میں۔ یہ تینوں کا تعلق راز سے ہے، اللہ کے راز سے، لوگوں کے راز سے، کسی پہ پردہ رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہوئے بھی لوگوں کے گناہوں پہ پردہ رکھتا ہے۔ آپ بھی جب آپ کا یہ تینوں لطیفے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو آپ میں یہ طاقت آ جاتی ہے، کیونکہ راز رکھنا، خاموش ہو جانا، زیادہ بات نہیں کرنا،
یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں اگر چھوٹی سی بھی چیز کسی کی معلوم ہو جاتی ہے ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم اپنے دوستوں میں یا رشتہ داروں میں ہم بات بالکل کھول دیتے ہیں اور بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کا راز مجھے ملا ہے. اس کو سینے میں دبانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو روحانیت کی تھوڑی بھی علم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے. کوئی کسی کی تھوڑی بھی بات نہیں آنکھ کھل جاتی ہے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. کس کے اوپر اگر اللہ کا راز یا اللہ کی کوئی ایسی نشانی آ جاتی ہے معرفت الہی کی، پھر بھی وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے. یہ چیز، یہ تینوں جو لطیفے ہیں جسے خفی، اخفا اور سر کہتے ہیں، یہ اس کا تعلق باطن سے ہے، ظاہری دنیا سے نہیں ہے، باطنی دنیا سے اس کا تعلق ہے. یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں شاید ہی آپ کو کوئی بتائے، کیونکہ اس کی جو ریسرچ کی ہوئی ہے باطنی جو دنیا ہے، آپ کو جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت جہان ہے، بہت سارے ایسے، اور وہ ان سب کا تعلق انہی لطیفوں سے ہے. اگر آپ کا لطیفہ، یہ تینوں لطیفے جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے، ذاکر ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نشانی ہے کہ سلطان اذکار جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. اب انسان میں وہ طاقت آ جاتی ہے، ایک تو لوگوں پہ پردہ، لوگوں کی عیب پہ پردہ، دوسرا کسی کو راز مل جائے وہ نہیں بتاتے کسی کا بھی، اور اس کے علاوہ اللہ کا راز اگر مل گیا وہ بھی نہیں کھولتے. یہ اگر ان چیزوں پہ آپ کا کنٹرول آ جاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ تینوں لطیفے آپ کے ایکٹیو ہے، خفی، اخفا اور سر، تو یقین مانیں آپ ولی بن جائیں گے. کیونکہ چپ کرنا، خاموش رہنا، یہ صفات یہ اللہ کے ولیوں کی صفات ہے، یہ عام لوگوں کی صفات نہیں ہے. تو سلطان اذکار کو جتنا ہو سکے آپ اس کو پڑھیں، اس کو جاری کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہی سلطان اذکار جاری ہوگا تو یہ نشانیاں اگر آپ کے سامنے آتی ہیں، 6 نشانیاں، 6 لطیفے ہیں، یہی 6 نشانیاں اگر آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا جو مقصد تھا سلطان اذکار کا، کہ آپ کے سارے لطیفے بھی ایکٹیو ہو جائیں اور ساتھ سلطان اذکار بھی ایکٹیو ہو گیا. اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے نفی و اثبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا موجود الا اللہ، اس قسم کے جو بھی ورد ہے یا جو بھی آپ کو کوئی بھی دیتا ہے، آپ کا مرشد یا کوئی بھی آپ کو کوئی لائن دیتا ہے، کوئی آیت دیتا ہے، کوئی کلمہ دیتا ہے، اس کو پڑھیں، دل سے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے سارے لطیفے جاری ہو جائیں گے اور ان کا اثر آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ظاہر ہو جائے گا.